ایک سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بغیر کسی ضرورت کے فوراً سو جانا یہ کیسا ہے؟ تو اس کے لیے شریعت کے اندر یہ حکم ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک مذکور مسنون اذکار جو ہے وہ مذکور ہیں، ذکر کیے گئے ہیں۔ تو سورج کے طلوع ہونے تک جاگنا اور ذکر و اذکار کرنا یہ مستحب ہے۔ اور ایک ضعیف حدیث ہے کہ اگر جو فجر کے فوراً بعد سو جائے تو رزق میں تنگی آتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ فجر کے فوری بعد نہ سویا جائے، اشراق تک جاگ لیا جائے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے کہ رات کو نہیں سو سکے، سفر میں تھے، نیند کا غلبہ ہے، تو فجر پڑھ کے سونے کی بھی شریعت نے اجازت رکھی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے، مناسب یہ ہے کہ فجر کے بعد اشراق تک ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہنا چاہیے اور اشراق پڑھنے کے بعد پھر آرام کرنا چاہیے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے میکے والوں سے کتنے دن بعد مل سکتی ہے؟ تو اس کے لیے شریعت نے کوئی وقت تو متعین نہیں کیا، یہ تو خامند کی رضامندی ہے، چاہے تو وہ روزانہ ملاقات کروائے، چاہے تو وہ ہفتے بعد کروائے۔ لیکن اگر خامند راضی نہیں ہے بار بار ملاقات کروانے پر، تو عورت کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اپنے والدین سے ہفتے میں ایک مرتبہ وہ مل سکتی ہے، اور اپنے محرم رشتہ داروں سے، والدین کے علاوہ جو محرم رشتہ دار ہیں ان سے وہ سال میں ایک مرتبہ مل سکتی ہے، اس کو شریعت نے اجازت دی ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ تصویر جاندار کی جس جگہ پر موجود ہو وہاں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جاندار کی تصویر حرام ہے، چاہے وہ کسی جانور کی ہو، چاہے کسی انسان کی ہو، چاہے کسی پرندے کی ہو۔ تصویر لگانا، تصویر بنانا یہ بالکل حرام ہے۔ اور ایسی جگہ پر نماز پڑھنا، اگر تو وہ تصویر سجاوٹ کے لیے لگائی گئی ہے، احترام کے لیے لگائی گئی ہے، تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر وہ تصویر چھت پہ بنی ہوئی ہے یا پیچھے نمازی کے پچھلی طرف بنی ہوئی ہے تو پھر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر سامنے ہو یا وہ سجدے والی جگہ پر وہ تصویر ہو تو پھر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، وہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ تصویر بنوانا، لگانا، اس کا سجانا یہ قطعی طور پر حرام ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہوگی وہاں پر اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ ایک دوست پوچھتے ہیں کہ میک اپ کے بعد نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر میک اپ کیا ہوا ہے اور نماز پڑھنا چاہتی ہیں، باوضو ہیں، تو نماز ہو سکتی ہے میک اپ کے ساتھ، بشرطے کہ اس میک اپ والی چیزوں کے اندر جو ہے کوئی حرام چیز نہ ہو، کوئی ناپاک چیز جو ہے وہ نہ ہو۔ وضو کرنے کے بعد میک اپ کروایا ہے، وضو ٹوٹا نہیں ہے، وضو برقرار ہے، تو میک اپ کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوست سوال کرتے ہیں کہ بیماری رحمت ہوتی ہے، تو کیا بیمار اگر کافر ہو جائے تو کافر کے لیے بھی یہ بیماری رحمت ہوگی؟ دیکھیں، بیماری اللہ کی رحمت اس اعتبار سے کہی جاتی ہے کہ بیماری سے گناہ جو ہیں وہ جھڑتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، بخار ہو جائے تب بھی اس سے گناہ مٹتے ہیں۔ اور کافر سے گناہ مٹتے نہیں ہیں جب تک کہ وہ اسلام نہ لائے، وہ ایمان والا نہ بن جائے۔ تو ایمان کی دولت جب اس کے پاس نہیں ہے تو وہ اس کی بیماری اس کے لیے رحمت نہیں بنے گی۔ تو اس لیے رحمت بیماری ایمان والوں کے لیے ہے کہ اس سے، بیماری سے جو ہے اس کے گناہ مٹتے ہیں اور کم ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوست نے یہ سوال کیا ہے کہ باپ اگر بیٹوں کی وجہ سے بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ یقیناً باپ جو ہے وہ گناہ گار ہوگا کہ اگر وہ بیٹوں کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرتا ہے۔
اگر اپنی زندگی کے اندر وہ تقسیم کرتا ہے اپنا مال بیٹوں میں بیٹیوں میں، تو اس کے ضمن میں یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر حصہ ملے گا۔ وہ جو بیٹے کو دگنا حصہ ملتا ہے بیٹی کے مقابلے میں، وہ باپ کے فوت ہونے کے بعد وراثت میں ملتا ہے۔ باپ جب اپنی زندگی میں اولاد کو دے گا تو وہ بطور انعام ہے، وہ وراثت نہیں ہے، وراثت بنتی ہے فوت ہونے کے بعد۔ تو اس لیے زندگی میں اگر تقسیم کرتا ہے بیٹے کو بھی برابر ملے گا، بیٹی کو بھی برابر ملے گا، اور باپ کے فوت ہونے کے بعد بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا اور بیٹے کو جو ہے اس کا دگنا حصہ ملے گا بیٹی کے مقابلے پر۔ اور اگر باپ نے بیٹی کو محروم کر دیا تو یاد رکھیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ اللہ کے حکم عدولی ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں بیٹیوں کے حصے مقرر کیے ہیں، گویا کہ یہ قرآن کی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ فرض نماز کے بعد کون سا مسنون ذکر کرنا چاہیے؟ احادیث مبارکہ میں کئی اذکار جو ہیں مسنون بیان ہوئے ہیں۔ ان میں یہ ہے کہ جیسے ہی فرائض کے بعد سلام پھیرا جائے تو ایک مرتبہ اتنی بلند آواز سے کہ اپنے آپ کو سن جائے اللہ اکبر کہا جائے، اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیا جائے۔ استغفار پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح نماز پڑھنی چاہیے تھی، جو نماز کا حق تھا وہ ہم حق ادا نہیں کر سکے، تو اس بات پر استغفار کرنی ہے کہ ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی پڑھنا بھی نماز کے بعد مسنون ہے۔ اسی طرح اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام، یہ پڑھنا بھی مسنون ہے۔ اور بھی کئی اذکار ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اذکار ہیں، لیکن یہ انفرادی ہیں، اجتماعی اذکار نہیں ہیں کہ انفرادی جس کے بعد جتنا وقت ہے وہ اپنے وقت کے اعتبار سے جتنے بھی مسنون اذکار ہیں وہ نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ مسنون اذکار سے ہٹ کر بھی اگر کوئی وظیفہ کسی شیخ نے، کسی اس کے مرشد نے بتایا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، وہ بھی وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ تمام اعمال انفرادی ہوں گے، اجتماعی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ پوچھا ایک دوست نے کہ جوتے جب ہم نے رکھنے ہیں مسجد کے اندر اٹھا کر تو ان کو رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو جوتے رکھنے کا کوئی مخصوص طریقہ تو شریعت نے بیان نہیں کیا، لیکن سیدھے رکھنا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہر کام کو سیدھے طریقے سے کیا جائے، کہ جوتوں کا جو پنجے والا رخ ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، اور ان کو اس طرح جوڑ کے جو ہے بچھا کر بھی جوتے نہیں رکھنے، یہ مسجد کے بے ادبی ہے۔ جوتے کو اس طرح کھڑا کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے اور ان کا جو پنجے والا رخ ہے وہ قبلے کی طرف کر کے رکھ دیے جائیں، یہ مناسب یا مستحب طریقہ ہے۔ بہرحال سنت طریقہ اس کے اندر نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طریقے کے خلاف بھی رکھ دے تو کوئی گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اگر صحیح انداز سے رکھیں گے، شائستہ انداز سے رکھیں گے تو دیکھنے والا بھی اس کو اچھا سمجھے گا۔